یہ مبارک مہینہ قریب ختم ہونے کو ہے. 24 روزے گزر چکے, آج 25 کی شب ہے, اب کل سے 25واں روزہ چالو ہو جائے گا. میرے عزیزوں یہ وقت ختم ہو جائے گا. اس لیے فرمایا ایک ہوتا ہے معاد, ایک ہوتا ہے معافات. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے معاد, ایک ہوتا ہے معافات, کہ ایک آنے والا وقت اور ایک گزرا ہوا وقت. میرے عزیزوں کہ اب ہمیں اپنے کیے ہوئے اوپر نادم ہونا ہے, پشیمان ہونا ہے کہ جو وقت گزر چکا اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. اے اللہ تو نے مجھے رمضان کا مہینہ عطا تو کیا تھا, اے اللہ تو نے مجھے رمضان کا مہینہ دیا تو تھا, میں رمضان کے مہینے میں تھا تو میں نے نماز صحیح سے نہیں پڑھی, میں نے روزہ صحیح سے نہیں رکھا. کرنا اپنا کیا کرنا, محاسبہ کرنا کہ جو وقت گزر چکا ہے اس کا محاسبہ کرنا, اور جو وقت باقی ہے اس کے لیے ایک عزم مصمم کرنا کہ اے اللہ جو گزر چکا, اے اللہ اس کے اوپر میں نادم ہوں, پشیمان ہوں, اے اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ جو وقت گزر چکا ہے اس کے بارے میں تجھ سے معافی کرتا ہوں, معاف کر دے. اے اللہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں مگر مجھے معلوم نہیں کہ کس طریقے سے پڑھی, اے اللہ روزہ تو رکھا ہے مگر مجھے معلوم نہیں کہ کس طریقے سے رکھا ہے, اے اللہ تراویح تو پڑھی ہے, اے اللہ عبادتیں میری ساری کی ساری ٹوٹی پھوٹی ہے, اے اللہ تو اسے قبول کر لے. کیا کر لے؟ قبول کر لے. اور جو باقی وقت ہے میرے عزیزوں 4 دن 5 دن میں پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے, جو بھی وقت باقی ہے اس کے لیے ارادہ کرنا ہے کہ اے اللہ جو گزر گیا وہ گزر گیا, اے اللہ 4-5 دن جو باقی ہے, اے اللہ اس 4-5 دن کے اندر میں تیری صحیح معنی میں عبادت کروں گا. اللہ نقطہ نواز ہے میرے عزیزوں, اللہ کیا ہے؟ نقطہ نواز ہے. کہا کہ بڑی بڑی عبادتوں کو پر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں دیکھتا, مگر جب انسان نادم و پشیمان ہو کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی عبادت کو قبول کر لیتا ہے. ایک اللہ والے تھے, ہوتا یوں ہے کہ وہ کتاب لکھا کرتے, پہلے زمانے میں قلم اور دوات سے لکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ کتاب لکھ رہے تھے تو قلم کے جیسے قلم روشنائی کے اندر ڈبایا ہی ہوگا کہ اس کو روشنائی زیادہ آ گئی, اسی اسنا ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. جیسے ہی مکھی بیٹھی, اس مکھی کو جیسے ہی بیٹھی قلم کو تھوڑا سا اور ٹیڑھا کر دیا کہ وہ مکھی اس روشنائی کو پی لے اور اڑ جائے. کہا کہ دیکھنے کے اعتبار سے یہ عمل بہت چھوٹا ہے, دیکھنے کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک مرید نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا گزری؟ کہا کہ میری ساری عبادتیں ایک طرف, میری ساری ریاستیں ایک طرف, میرا لکھنا ایک طرف, اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ چھوٹا سا عمل قبول اللہ کو میرا یہ چھوٹا عمل پسند آ گیا, اس عمل کی بنا پر اللہ نے مجھے معاف کر دیا. میرے عزیزوں سوچنے کی چیز ہے. اب یہ وقت جو باقی ہے اس وقت کے اندر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے میرے عزیزوں, اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, سوچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی بقیہ وقت دیا ہے اس بقیہ وقت کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے. میرے عزیزوں یہ آج جس طریقے سے امام صاحب نے کہا کہ شب قدر تاخراتوں کے اندر ڈھونڈنا ہے, تاخراتوں کے اندر کہا کہ 21 کی رات, 23 کی رات, 25 کی رات, 27 کی رات اور 29 کی رات ہم نے تو مخصوص کر لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ مخصوص کر لیا ہے 27 کی رات یعنی شب قدر 27 کو یہ کیا ہے کہ ہم نے مخصوص کر لیا ہے. میرے عزیزوں ان تمام راتوں کے اس لیے کہا کہ یا تو ان راتوں کے لیے عبادت کرو یا اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. اعتکاف میں بیٹھے آپ سوئے بھی رہیں گے, آپ شب قدر آپ کو ملے. کہ اللہ کے گھر میں سونا بھی عبادت ہے اعتکاف کی نیت سے میرے عزیزوں. تو یہ اعتکاف میں جو حضرات بیٹھے ہیں اللہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے اور اللہ ان کی عبادتوں کو قبول کرے. کہ کہا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا بڑا مقبول شخص ہے. اس لیے میرے عزیزوں میں بات کو بہت لمبی نہیں کرنا چاہوں گا. کہا کہ قرآن اور روزہ یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا سبب بنے گا کہ الصیام القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ. کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں کے دونوں کل قیامت کے دن بندے کے لیے کہتے سفارش کا سبب ہوں گے. روزہ کہے گا اے اللہ رمضان کا مہینہ آیا, تو نے اسے بھوکا رہنے کے لیے کہا, تو نے اسے پانی چھوڑنے کے لیے
کہا تو نے کہا کہ اس کے سامنے ساری چیزیں ہوتی تھی، کھانے کے لیے کھانا ہوتا تھا، پینے کے لیے پانی ہوتا تھا، ساری چیزیں ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی تیرے ڈر کی وجہ سے یہ اپنے حلق کے نیچے پانی کو نہیں اتارتا تھا۔ اے اللہ تو اسے معاف کر دے، میری سفارش کو قبول کر لے۔ قرآن کہے گا رمضان کا مبارک مہینہ آیا، جیسے رمضان کا مہینہ آیا، اے اللہ اس نے قرآن پڑھا اور مجھے اتنا پڑھا، اے اللہ تو مجھے اس کی سفارش کر، میں میری طرف سے اس کی سفارش قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ رمضان کی سفارش کو ٹھکرائے گا نہ قرآن کی سفارش کو ٹھکرائے گا۔ میرے عزیزوں، اس لیے کہ موقع ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا، موقع ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے موقع رکھا ہے، اس لیے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت میں نہ جائے۔ کیا نہ جائے؟ غرغرے کی حالت، سکرات کی حالت کو کہتے ہیں، اور سکرات کی حالت کے وقت اللہ کہتے ہیں کہ بندے کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آخرت کے مناظر کھل جاتے ہیں، آخرت کی چیزیں کھل جاتی ہیں۔ کہ اس سے پہلے کہا کہ تو اپنے آپ کو سنبھال لے۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں نیکیوں کا کہتے ہیں کہ ہمیں نیکیوں کا اندازہ نہیں ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نیکیاں کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں کہا کہ نیکیوں کا اندازہ کل قیامت کے دن ہوگا، جب ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی اس وقت پتا چلے گا کہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ ایک اللہ والے تھے، کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، گزرتے اچانک قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی۔ کیا آئی؟ قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی۔ وہ سوچو فکر میں پڑ گئے کہ قبرستان سنسان جگہ ہے، یہاں پر کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، یہاں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سوچو فکر میں پڑ گئے، مگر